بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک اس پر جشن آمد رسول پر۔ آج جو ہے محرم اس کا 12 ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے اور انشاءاللہ 26 اگست 2026 روز بدھ جو ہے وہ عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس سرائے سالہ میرا علی خان سے نکلے گا اور مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل مقصود جی ٹی روڈ سرائے سالہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ اس وقت میرے پاس روح رواں اس مرکزی جلوس کی قیادت کرنے والے مولانا حنیف جدود صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی مولانا محمد حنیف صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو 26 اگست کو جو مرکزی جلوس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں آپ وہ کریں گے، وہاں سے برآمد کریں گے اور مقررہ راستوں سے آئے گا، اس روٹس کے حوالے سے بات کریں کہ جشن آمد رسول کے حوالے سے آپ کے خیالات کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدایں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر ارشد جمال صاحب آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور بندہ ناچیز کو مدعو کیا۔ ڈاکٹر صاحب، میری طرف سے آپ کو اور آپ کی توسل سے سننے والے تمام عالم اسلام کے دنیا بھر کے مسلمانوں کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں مبارک ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، 18واں سالانہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی جلوس سرائے سالہ علی پور، جس میں بندہ ناچیز کی سرپرستی ہوتی ہے، انشاءاللہ اس سال دنیا بھر میں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں مناتے ہیں، ہم بھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں مرکزی جامع مسجد عثمان ذو النورین میرا سرائے سالہ و مرکزی جامع مسجد خان بہادر احمد خان سرائے سالہ سے مرکزی جلوس نکالیں گے، جس میں ضلع بھر کی میلاد کمیٹیاں اس میں شامل ہوں گی۔ اور میں اگر اختصاراً اشارتاً بات کروں تو یہ ضلع علی پور کا جامعہ اسلامیہ رحمانیہ جو ایک ہی مرکز اہل سنت ہے، یوں تو مرکز جگہ جگہ ہر مسجد والے نے اپنے نام کے ساتھ مرکز لکھا ہے، لیکن صحیح مرکز جامعہ اسلامیہ رحمانیہ علی پور ہزارہ ہے جو میری مادر علمی ہے۔ اس کے بعد جامعہ اسلامیہ رحمانیہ کے بعد ضلع علی پور کا دوسرا بڑا جلوس ہے سرائے سالے کا۔ اس میں جو مرکزی میلاد کمیٹیاں ہوتی ہیں، جو مرکزی جامع عثمان ذو النورین میرا سرائے سالہ ہے، اس میں جتنا یہ پچھلا علاقہ ہے، تقریباً سرائے سالے سے پیچھے جائیں تو آپ کو ریحانہ نظر آئے گا، چھپڑا نظر آئے گا، نوردی، جامعہ، درمیہ، بانڈی سیڑا، گلما پنڈا، اور اس طرح یہ ہوتا ہوا پچھلے پہاڑوں میں چھجیاں، کماواں، کلالی اور گاندیاں، لنگڑیال، کرکی تک۔ یہ میں اختصاراً چھوٹے چھوٹے نام بتا رہا ہوں، ایک ایک جو نام بتا رہا ہوں اس میں ایک ایک یونین کونسل ہے۔ یہ تمام علاقے اس مسجد میں اپنے اپنے میلاد کی ریلیوں کی صورت میں مرکزی جامع عثمان ذو النورین میں بعد از نماز ظہر تشریف لاتے ہیں۔ اور جو مرکزی جامع مسجد خان بہادر احمد خان جو سن 1872 کی سے بھی پہلے کی مسجد ہے، قدیمی مسجد سرائے سالے کی، مرکزی مین بازار کے ساتھ ہے اور سب سے پرانی مسجد ہے، کیونکہ میں بندہ ناچیز اس مسجد میں خادم بھی ہے۔ تو اس مسجد میں جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی ریلیاں آتی ہیں، اس سائیڈ پہ بلٹیر، لورا چوک، بگڑا، شاہ مقصود اور یہ جو جتنا بھی پچھلا علاقہ ہے دربند تک، تقریباً نرتوپا، یہ ککا، پھرالا اور بجیدہ، اس علاقے سے پنیا تک، کوٹ نجب اللہ تک، یہ جتنے علاقے ہیں ضلع علی پور کے، یہ جو احباب آتے ہیں یہ اس مسجد میں آ جاتے ہیں بعد نماز ظہر۔ پھر ظہر کے بعد ہم اختصاراً چھوٹا سا پروگرام کرتے ہیں اور پروگرام کے بعد وہاں بھی جتنے پہلے مہمان آتے ہیں وہاں ان کو لنگر کھلایا جاتا ہے اور بہت اعلیٰ قسم کا لنگر ہوتا ہے۔ سرکار علیہ السلام کے غلام اپنی اپنی اظہار محبت کرتے ہیں اور لنگر کے بعد دعا کر کے وہاں سے ہم چلتے ہیں ادھر میرا سرائے سالہ سے ذو النورین مسجد سے، ادھر مرکزی جامع خان بہادر احمد خان سے۔ یہ دونوں جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا یونین کونسل دفتر مین جی ٹی روڈ سرائے سالے سے برآمد ہو کر اور مین بازار جی ٹی روڈ پر آ کر
بعد از نماز عصر کے دعا تلاوت اور ایک مختصر بیان کے ساتھ دعا اور لنگر کے ساتھ اختصار کر دیتے ہیں. بہت شکریہ جی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جامع جو ہماری مرکزی جو قیادت ہے وہ ہری پور جو ہے اسلامیہ رحمانیہ اسکول سے سب سے بڑا جلوس وہ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے 12-1-2 بجے تک وہاں پہ کلوز اپ ہوتی ہے. تو آپ کا جو جلسہ جو جلوس آتا ہے عید میلاد النبی کا وہ 2 بجے کے بعد سے نکل آتا ہے، اور مختلف علاقوں سے جو ہے بہت سارے جلوس اکٹھے ہو کے تو ایک کارواں بنتا ہے. تو میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ جو سالہ کے گرد و نواح اور سالہ کے جو تاجر برادری ہے جو یہاں پہ باسی لوگ ہیں وہ اس جلوس میں ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ تمام احباب کو اچھی طرح بخوبی جانتے ہیں، آپ بالخصوص آپ سرسالے کے مقیمی ہیں، کہ سرسالے میں ہمارے ساتھ تاجر برادری بالخصوص بازار کے جتنے بھی احباب ہیں سارے ایک کونے سے لے کر دوسرا پورے بازار کے تمام لوگ محبت کرتے ہیں، محبتوں سے پیش آتے ہیں. بلکہ پچھلے سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں سرسالے کے تاجر برادری کی طرف سے اتنی پھول کی پتیاں نچھاور کی گئیں کہ یقین کرو کہ جو ہمارا مرکزی کنٹینر تھا، جو مرکزی ہمارا اسٹیج ہوتا ہے، اس میں جگہ نہیں رہی. اتنی پھول کی پتیاں تھیں کہ پورے بازار والوں نے وہ محبتیں دی ہیں جو کبھی ہم بلا نہیں سکیں گے. بالخصوص ہمارے سلیم بھائی ترکی پکوڑے والے اور ان کے ساتھ جتنے ان کے معاویہ ہیں، چنزیب خان جدون سیجوں والے، اور اس طرح رضوان بھائی اور باقی دیگر احباب نے، باقی سارے دوستوں نے بہت محبت کی ہے. اور عوام الناس کی بات کریں کہ عوام ماشاءاللہ روڈوں کی صفائیاں خود کرتے ہیں. یہاں میں ایک بات آپ کی گوش گزار سے، آپ کے توسل سے اعلیٰ جو ہمارے عہدیداران ہیں، جو اعلیٰ قیادت ہے، ان تک بھی پہنچاؤں گا کہ دیکھیں 10 محرم الحرام کا جب جلوس آتا ہے اہل تشریف برادری کا، تو آپ روڈ بھی صاف کرتے ہیں، روڈ بند بھی کرتے ہیں. ہمارا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں نہ روڈ بند ہوتا ہے اور نہ ہی ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں، نہ ہی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی صفائیاں ناقص ہوتی ہیں. اپنی مدد آپ سرسالے کی مقامی لوگ ہمارے نوجوان خود بخود وہ روڈ صاف کرتے ہیں، گلیاں صاف کرتے ہیں اور چونے بچھاتے ہیں، چونے روڈوں پہ ڈالتے ہیں اور خوشبو کا اہتمام کرتے ہیں، صفائیوں کا اہتمام خود اپنی مدد آپ کرتے ہیں. عوام الناس کا بھی بڑا پیار ملتا ہے ہمیں، اور بالخصوص تاجر برادری ساری کا ہمارے ساتھ بڑا خصوصی تعاون ہوتا ہے. جب جلوس بازار میں آتا ہے تو جتنی قریب ترین دکانیں جام قیام کرتے ہیں وہ ساری دکانیں بند کر کے میلاد کے مرکزی جلوس میں باقاعدہ شرکت کرتے ہیں. تلاوت نعت بیان تک وہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. بہت شکریہ جی. جیسا کہ حنیف جدون صاحب نے بتایا کہ سالہ کے جو لوگ ہیں وہ پیار کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ جو مقصد ہے عید میلاد النبی کا، یہ ہماری تہوار ہوتی ہے، اور یہ اول تہوار ہے جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، مگر یہ سب سے زیادہ پرائرٹی حاصل کرنے والی آقا دو جہاں کے آمد کی خوشی میں جو یہ سلسلہ رکھا گیا ہے وہ بہت اچھا رول ہے. تو اگلا میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جلوس کے موقع پر انتظامی امور جو ہے انتظامیہ کی طرف سے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟ انتظامیہ کی طرف سے جی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ میں خراج تحسین پیش کروں گا. انتظامیہ ہمارے ساتھ ہر سال بڑھ چڑھ کر تعاون فرماتی ہے اور ہمیں پولیس کی باقاعدہ سیکورٹی بھی ملتی ہے. حالانکہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ان کا جو اخلاقی فرض ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. بالخصوص ہماری جو میلاد فورس ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں جس میں 70 سے زیادہ نوجوان ہیں ہمارے پاس، تقریباً 300 فٹ سے بھی 300 گز سے لمبا ہمارے پاس ایک رسا ہوتا ہے جس کو ہم پکڑ کر ہمارے نوجوان لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ روڈ میں کوئی رکاوٹ آئے. اس رسے کے ایک سائڈ بھی جلوس کر دیتے ہیں، ایک سائڈ سے روڈ بھی جاری رہتا ہے، اور انتظامیہ والے دوست بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. پہلے آ کے جیسے کہ جلوس جب بازار میں پہنچتا ہے اس سے پہلے وہاں جتنی گاڑیاں ریڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں بازار سے وہ آگے پیچھے کرا کے ہماری جگہ بنوا کر دے دیتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی وہ تعاون فرمائیں گے. جیسا کہ پتہ چلا ہے کہ آپ ہی سے پتہ چلا ہے کہ آپ کے ذرائع سے کہ ایس ایچ او سٹی اعجاز صاحب ہمارے ساتھ 5واں سال ہے تقریباً وہ یہیں پہ ہوتے ہیں. اس سال پھر ان کی اسی جگہ ٹرانسفر ہو گئی ہے ہمارے تھانے میں. امید ہے کہ وہ پہلے تمام امور کو اچھی طرح جانتے ہیں اور اپنی ڈپٹی جو ہے وہ انشاءاللہ اچھی طرح کریں گے. اس نورین مسجد سے اور مرکزی خانہ والی مسجد سے، مسجد خان بہادر احمد خان المعروف خانہ والی مسجد سے وہ اپنی انشاءاللہ ڈپٹی کریں گے اور پہلے کی طرح وہ تعاون فرمائیں گے. ہر سال تعاون فرماتے ہیں.
جی انیس صاحب، بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے بڑی اچھی رول کیا ہے کہ اعجاز خان جو ہے وہ بہت کمپیٹنٹ جو ہے ایس ایچ او ہے، اور ان کو اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ شر پسند عناصر کون سے، اور پرامن جلوس کی قیادت بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ اس میں خرچ کرتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ روک دیتے ہیں، ان کا راستہ روکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو جلوس ہے یہ انشاءاللہ عقیدت و احترام اور پرامن طریقے سے یہ جاری و ساری ہوگا، نہ کہ سرسالہ میں بلکہ ضلع بھر کی جو تنظیمیں ہیں، جو کمیٹیاں ہیں، میلاد کمیٹیاں ہیں، وہ بھرپور تیاریوں میں مصروف ہیں. انشاءاللہ ہری پور کا جو مین بازار ہے اس پہ بھی پھولوں کی پتیاں اور لائٹیں وغیرہ لگا دی گئی ہیں، اور انتظامیہ بھی جو ہے وہ اس موقع پر اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرے گی. تو میرا آخری کویشچن یہ ہے کہ اگر جو آپ کا جو مرکزی جلوس جو واپس سے آتا ہے تو پہلے کی طرح کچھ پہلے بھی اس طرح کے معاملات گزرے ہیں، جس طرح کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اس طرح کے حرکات کی ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو عوام پسند نہیں کرتی اور جان بوجھ کر ان کو لوگوں کو لایا جاتا ہے امن کو سکون کو تباہ کرنے کے لیے. اس دفعہ کا لایا عمل کیا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جہاں خیر ہوتا ہے وہاں شر اس کے ساتھ ضرور ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا جو مرکزی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کمیٹی ہے سرسالہ کی، اس میں پورے ضلع سرسالہ ہری پور کے پورے ضلع کے علماء ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس جتنی بھی قیادت ہے وہ علماء کی ہے. یاد رکھیں سرکار علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، یا تو تم فلاں چاہتے ہو عالم بن جاؤ، عالم نہیں تو طالب علم بن جاؤ، اگر وہ بھی نہیں بن سکتے تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بن جاؤ. الحمدللہ ہماری اس مرکزی میلاد کمیٹی سرسالہ میں عالم بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں الحمدللہ وہ پرامن ہیں اور ہمیشہ پرامن رہے ہیں. ہاں باقی جس طرح ہم کب چاہتے ہیں کہ ہم نے وہ ناصر صاحب کا ایک شعر ہے، میں آپ کی نظر کرتا ہوں، اسی قدم کہنے ہیں فساد ہونا چاہیے، ساڈا تے کوئی مطالبہ اس کائنات میں گلی گلی آقا دا میلاد ہونا چاہیے. آقا نو میلاد والے چھولے بھی قبول نے، ماشے بھی قبول نے تے تولے بھی قبول نے. تو پوچھ شاہ ولی اللہ دے باپ کو لو، آقا نو میلاد والے چھولے بھی قبول نے. حضور کی محبت میں جس کی مرضی ہے جہاں جلوس نکالے خوشیاں کرے، ہم خوش ہیں، ہم کسی کو منع نہیں کرتے. میں تو خوش ہوتا ہوں ایز اے مسلمان. ہر بندہ مومن کا یہ اخلاقی فرض ہے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر مسجد میں، ہر علاقے میں، ہر گلی میں، ہر بستی میں حضور علیہ السلام کی مدح سرائی کے ذکر ہو، حضور کی نعتیں پڑھی جائے، حضور کا ذکر بلند کی جائے. کوئی جہاں بھی کرتا ہے، میرا تو یہی پیغام ہے اپنے سننے والوں کو، اپنے دوستوں کو، چاہنے والوں کو، جو جس صورت میں کرتا ہے اس کے ساتھ ہو سکے تو تعاون کریں، کسی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. انشاءاللہ ہم نے نہ پہلے کبھی کسی کی راستے میں رکاوٹ بنے، نہ آئندہ بنیں گے. جو جہاں ذکر کرتا ہے وہ ہمارے آنکھوں کا نور اور سر کا تاج ہے. بس حضور کی محبت میں اللہ ہمیں رکھے اور حضور کی محبت میں قیامت والے دن اللہ ہمیں اٹھائے. ہمارا تو دنیا میں ہر ایک سے رشتہ ہے، خونی رشتوں سے بھی زیادہ ہم یا رسول اللہ کے رشتوں کو اہمیت دیتے ہیں. یہ نبی کا غلام ہے. ہمارا تو یہ نعرہ ہے، ہمارے امام نے ہمیں نعرہ دیا ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. بہت بہت شکریہ انیف جدون صاحب، بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. وقت کی کمی کی باعث ہم اس پروگرام کو وینڈ اپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ آقا کا میلاد منانے کے لیے روز محشر میں آقا کے سامنے باحضور اور سامنے آمنے ہونے کے اپنا جو سر فخر سے بلند کریں. اس نیت سے یہ جو میلاد ہے منانا چاہیے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی خلاف کوئی ایسی بات نہ ہو کہ اللہ بھی ناراض ہو اور اللہ کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ناراض ہو. اس نیت سے میلاد منانا چاہیے کہ روز قیامت والے دن جب آقا کے حضور ہم آمنے سامنے ہو تو ہم ہمارا سر فخر سے بلند ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ڈاکٹر ارشد جناب آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگا. اس وقت کے لیے آپ نے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.